نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 کی دستاویز کے مطابق اس پورے منظرنامے میں اسرائیل واحد ملک ہے جسے واضح اور غیر مشروط استثناء دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی نومبر 2025 خود کہتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی عملی نوعیت کی ہے۔ انڈیا، جسے کچھ عرصے قبل انڈو پیسیفک خطے میں توازن کی ایک بنیاد سمجھا جا رہا تھا، اب ایک ایسے پارٹنر کے طور پر دکھائی دیتا ہے جس کے ساتھ تعلقات موقع کی مناسبت سے طے ہوں گے۔ اسرائیل واحد ملک کے طور پر سامنے آیا ہے جس کے ساتھ تعلقات کو مستقل تصور کیا گیا ہے، مگر اب سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا اسرائیل کی ترجیح نظر نہیں آتی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ چند برسوں میں امریکہ نے ایسی پالیسیاں اختیار کی جنہوں نے عالمی سیاست کے کئی حساس خطوں کو گہرے بحرانوں میں مبتلا کیا۔ امریکہ نے روس کے حملے کے خلاف یوکرین کو وسیع پیمانے پر فوجی، معاشی اور سفارتی امداد فراہم کی، جس کے نتیجے میں یوکرین تباہ و برباد ہوا اور یورپ ایک طویل اور مہنگی جنگ کے معاشی اور اقتصادی بوجھ تلے دب گیا ہے۔ اس دوران امریکہ نے روس پر پابندیوں اور توانائی سے متعلق سخت فیصلوں کی حمایت کی، جس سے یورپی ممالک کو سستی روسی گیس اور تیل تک رسائی تقریباً ختم ہو گئی اور ان کی معیشتیں سخت دباؤ میں ہیں۔ اس وقت ایشیا میں واشنگٹن نے انڈیا کو جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر کوآڈ یعنی کوادریلیٹرل سیکیورٹی ڈائیلاگ کے فریم ورک میں ایک اہم اسٹریٹجک کردار دینے کی کوشش کی، جس کا مقصد چین کے بڑھتے اثر کو بیلنس کر کے کم کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں انڈیا اور چین کے تعلقات خراب بھی ہوئے یا کشیدگی آئی۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے گرد سیکیورٹی معاملات میں زیادہ فعال کردار ادا کرے، جس سے کہ اس کا بیگرام کا اڈا امریکہ چاہتا ہے، اور اس سے خطے میں جو تناؤ تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ اسی طرح مشرق وسطی میں ایران کے خلاف پابندی اور عسکری دباؤ کو سخت کیا، بمباری بھی کی، غزہ میں نسل کشی اور اسرائیلی حملوں کی بھرپور اعانت کی۔ یہ تمام فیصلے محض علامتی نہ تھے، بلکہ ایسے اقدامات تھے جنہوں نے مختلف ممالک کی ترجیحات، خطرات اور رویوں کو ایک نئی شکل دی۔ مگر اس برس جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تو کافی کچھ بدل گیا، اور اب جب امریکہ کی نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 سامنے آئی تو ان خطوں کے ممالک میں بے چینی مزید پھیل گئی ہے۔ انہوں نے امریکہ کی پالیسیوں کی بھاری قیمت ادا کی تھی ماضی میں، آج وہ زیادہ پریشان ہیں۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ امریکی ترجیحات اب طویل المدت شراکت داری یا پارٹنرشپ کے بجائے کسی اور سمت میں جا رہی ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 کی دستاویز کے مطابق اس پورے منظرنامے میں اسرائیل واحد ملک ہے جسے واضح اور غیر مشروط استثناء دیا جا رہا ہے، جبکہ یورپ، ایشیا اور دیگر خطوں کے اتحادیوں کو وہ مستقل یقین دہانی نظر نہیں آ رہی جس کی انہیں توقع تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی نومبر 2025 خود کہتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی عملی نوعیت کی ہے، مگر کسی کلاسیکی پریگمیٹسٹ کی طرح نظریاتی بنیاد پر نہیں۔ یہ حقیقت پسندانہ ہے، مگر کسی روایتی ریئلسٹ کی طرح طاقت کے توازن یا طویل المدت نظریے پر مبنی نہیں ہے۔ یہ اصولی یا پرنسپلڈ ہے، مگر کسی آئیڈیلسٹ کی اقدار یا نظریات یا ایڈیالوجی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتی ہے۔ یہ قوت کا مظاہرہ کرتی ہے یا مسکولر ہے، مگر کسی ہاکش طرز عمل کی طرح جارحانہ یا مستقل عسکری دباؤ پر مبنی نہیں ہے، اور یہ محتاط یعنی ریسٹرینڈ ہے، مگر کسی نظریاتی ان پسند یا ڈووش پالیسی کی طرح غیر فعال یا غیر دلچسپ نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد روایتی سیاسی نظریات یا ایڈیالوجی میں نہیں ہے، بلکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے، یا دو الفاظ میں خود اس پالیسی کے مطابق امریکہ فرسٹ۔ اس پالیسی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی سودے بازی یعنی ٹرانزیکشنل قسم کی آپ کہہ لیں کہ جو نظریات ہیں ان پر مبنی ہے، اور یہ یو ایس سینٹرک یا امریکہ اسپیسیفک جس کو کہیں گے، اور حالات کے مطابق لچک دار۔ یہ فوری فوائد حاصل کرنے اور طاقت کے تعلقات کو جلد ایڈجسٹمنٹ کرنے میں کارآمد ہے، مگر طویل المدت ایک فورکاسٹ یا کریڈیبلٹی اور انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی یعنی استحکام کو یہ کمزور کر سکتی ہے، جو کہ کسی بھی حقیقی سیکیورٹی اسٹریٹجی کی بنیاد ہوتی کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں۔ تو یہ پالیسی فوری
عملی مفاد پر تو مبنی ہے، نہیں کہ بزنس ڈیل تو اچھی ہے، لیکن روایتی معنوں میں کسی مستحکم اور مستقل گرینڈ اسٹریٹجی کا متبادل اسے نہیں کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ثابت کرنے کی کوشش کری ہے کہ یہ بڑی زبردست ریفارم پالیسی ہے۔ تو کونسل آن فارن ریلیشن، جو امریکہ کا ایک معروف خارجہ پالیسی کا تھنک ٹینک ہے، اس سے وابستہ تجزیہ کار ریبیکا لیسنر اور رچرڈ ہاس کئی بار یہ نکتہ اٹھا چکے ہیں کہ امریکہ کی حکمت عملی بتدریج قیادت کے بجائے دباؤ اور سودے بازی پر انحصار کرنے لگی ہے۔ ان کے مطابق اس طرز عمل میں فوری فائدہ تو ممکن ہے، مگر اتحاد، اصول اور عالمی قواعد کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح دفاعی اور اسٹریٹجک امور کے لکھنے والے ایک معتبر پلیٹ فارم ہے وار آن راکس، اس پہ بہت اچھے آرٹیکل چھپتے ہیں۔ اس سے وابستہ تجزیہ کار رائن ایونز اور مائیکل کافمین اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مشروط وعدے، خاص طور پر دفاع اور ڈیٹرنس کے میدان میں استحکام کے بجائے غیر یقینی صورتحال یہ پالیسی پیدا کرے گی۔ یورپ، جو پہلے ہی پابندیوں کے باعث شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے اور اپنے بر اعظم پر ایک بڑی جنگ دیکھ رہا ہے یا اس کا تصور کیے بیٹھا پرسیپشن ہے، اب اس سے مزید بوجھ اٹھانے کی توقع کی جا رہی ہے کہ 5% GDP کا اپنا خرچہ بڑھائے دفاع کے لیے، جبکہ امریکی موجودگی اور وابستگی کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے جو اشارے بڑے کمزور مل رہے ہیں ان کو۔ تو ایک امریکہ یورپی تعلقات کے جو ایک ماہر ہیں، امریکی ماہر لیونارڈ ڈیشوئٹ، ان کا کہنا ہے کہ اب یورپ امریکہ کی اسٹریٹجک ترجیحات میں ویسٹرن ہیمیسفیئر، انڈو پیسفک اور مڈل ایسٹ کے بعد چوتھے نمبر پر آ رہا ہے۔ یہ ترجیح رہ گئی امریکہ کی نظر میں یورپ کی، جو یورپ بچھا جا رہا تھا امریکہ کے سامنے۔ انڈیا، جسے کچھ عرصے قبل انڈو پیسفک خطے میں توازن کی ایک بنیاد سمجھا جا رہا تھا، اب ایک ایسے پارٹنر کے طور پر دکھائی دیتا ہے جس کے ساتھ تعلقات موقع کی مناسبت سے طے ہوں گے، نہ کہ کسی مستقل اتحاد کی صورت میں یا اسٹریٹجک پارٹنر کی صورت میں۔ یعنی جس قسم کی انڈین حکومت امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنانے کا خواب لیے پھر رہی تھی، وہ تو امریکی دستاویز میں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اصولی طور پر نریندر مودی کی جو امریکی باہوں میں آنے کی جو پالیسی تھی وہ اب ناکام ہو گئی ہے۔ تو کیا وہ چین اور روس کے پہلے سے پیش کردہ اسٹریٹجک ریلیشن کی طرف لوٹیں گے جو ان کی طرف سے آفرز ہیں؟ اس لحاظ سے نریندر مودی کی امریکہ کے ساتھ تعلقات گہرا کرنے کی اسٹریٹجی کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے کہ وہ یہ بارگین کر سکیں گے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ برکس، SCO اور RIC یعنی رشیا، انڈیا، چائنا کی جو یہ فورمز ہیں، اب یہ انڈیا کو سوٹ کرتے ہیں، مگر اب انڈیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چین کا انڈو چائنا میں مقابلہ اپنے بل بوتے پر کرنا افورڈ کر سکے گا کیا۔ بہرحال یہ پالیسی اصولی طور پر دیکھا جائے تو کوآڈ کے انتقال پرملال کا بھی ایک اعلان کرتی ہے۔ دوسری جانب جنوبی اور وسطی ایشیا میں جہاں پاکستان سے ایسے فیصلے کروائے جا رہے ہیں جس کی سیاسی قیمت طویل عرصے تک چکانی پڑے گی، اور وہاں امریکہ کی نئی اسٹریٹجی میں امریکی توجہ نسبتاً اب مدھم نظر آ رہی ہے۔ یعنی پاکستان کو اس دستاویز کے مطابق کسی قسم کا نان نیٹو الائی والا کردار سونپا نہیں جائے گا، یعنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہوگی، اس کی جگہ اسائنمنٹ ٹو اسائنمنٹ کام ملے گا اور اس کے پیسے ملیں گے۔ مگر پاکستان کے سامنے اسائنمنٹس جو ہیں وہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہیں۔ ایک تو افغانستان کا بیگرام ایئر بیس کا حصول، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے کشیدہ تعلقات میں بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بڑی اسائنمنٹ ایران سے، کیونکہ امریکہ ایران سے انگیجمنٹ تو چاہتا ہے، اور بظاہر اس نے اس پالیسی میں یہ بھی کہا کہ یہاں پہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور دوستیاں ہوں گی، انویسٹمنٹ ہوگی، سرمایہ کاری ہوگی، لیکن ایران کو ابھی بھی اس نے اپنی جو انگیجمنٹ ہے پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ، اس میں اس کو الگ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو وہ ترجیح دیتا ہے اور ایران کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور آئندہ بھی امریکہ کا ایجنڈا یہی رہے گا، اور یہیں پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ امریکہ کا کام کرے گا یا خطے میں تعلقات بہتر کرے گا۔ ماضی بتاتا ہے کہ پاکستان سر جنگ کے دور کی طرح امریکہ کے قریب رہنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ دیوالیہ کی دہلیز پر کھڑی معیشت کو ہر وقت امریکی امداد کی ضرورت ہے، IMF کی امداد چاہیے ہے۔ مگر اس سر جنگ کے زمانے کی طرح کا پاک امریکہ طویل المدت اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں بنے گی۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق پائیدار یقین دہانی کے بغیر وقتی سودے بازی اعتماد کی بجائے بے یقینی کو جنم دیتی ہے، اور پاکستان کی اب پالیسی جو ہے وہ بے یقینی کا شکار ہو جائے گی۔ مزید امریکہ کی نومبر 2025 کی اس اسٹریٹجی کو ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسے نظریے کو باضابطہ شکل دیتی ہے جسے اب
ٹرانزیکشنل ریئلزم کہا جا رہا ہے، یعنی لین دین پر مبنی حقیقت پسندی جس میں طویل مدتی کمٹمنٹ کا فقدان ہے۔ انتظامیہ اس ایک لبرل انٹرنیشنلزم کے مقابلے میں ایک ریفارمڈ پالیسی کے طور پر پیش کرتی ہے، جس سے وہ اپنی پرانی پالیسی کو وہ ایک بہت بڑی اور مہنگی پالیسی سمجھتے تھے۔ تو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی اس دستاویز میں خود مختاری، سرحدی کنٹرول اور معاشی خود انحصاری اور ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی جنوبی امریکا کی ترجیحات کو نمایاں کیا گیا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں طویل المدت شمولیت کو جان بوجھ کر کم اہمیت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ نظر انداز کیا گیا ہے لیکن اہمیت کم کر دی گئی ہے۔ تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تجزیہ کاروں کے مطابق روس کی جانب سے اس اسٹریٹجی پر نسبتاً مثبت رد عمل اس بات کا اشارہ ہے کہ ماسکو نے اسے رکاوٹ کی بجائے ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھا ہے، یعنی کہ اس کے لیے ایک موقع ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن سے وابستہ اسکالر اوریانا اسکائلر میسٹرو کے مطابق چین بتدریج منظم منصوبہ بندی اور انسٹیٹیوشنل جڑیں مضبوط کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، اور مخالف یعنی امریکہ کی عدم تسلسل والی پالیسیوں کو اپنی حکمت عملی میں بطور فائدہ استعمال کرتا ہے۔ تو جدید جنگوں میں دفاعی صنعت، اسلحے کے ذخائر اور سپلائی چین جو ہے اور ٹیکنالوجی کی برتری جیسے جو عوامل ہیں وہ طویل المدت اور مربوط سرمایہ کاری مانگتے ہیں، جو وقتی سودے بازی ٹرانزیکشنل سسٹم پالیسی سے ممکن نہیں ہے۔ اس اسٹریٹجی کے علاقائی اثرات اب واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یورپ میں یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دینا اگر مضبوط سیکیورٹی ضمانتوں کے بغیر کیا جائے تو یہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو ایک ایسی جانب منتقل یا تقسیم کر دے گا کہ جس میں کچھ مانیں گے اس کا حل اور کچھ نہیں مانیں گے اور وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو اس سے کمزور ہو سکتا ہے۔ انڈو پیسفک میں تائیوان کے معاملے پر سخت لہجہ اس وقت اب بے اثر ہو جاتا ہے جب اس کے پیچھے مضبوط سیاسی یقین دہانی اور ایک اکنامک فریم ورک موجود نہ ہو۔ اس لیے چین کے لیے یہ نئی پالیسی ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی کردار کم کرنے سے وقتی اخراجات تو کم ہو سکتے ہیں، مگر چیتم ہاؤس اور کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے مطابق طاقت کا خلا تیزی سے مقامی کھلاڑیوں کے ذریعے پر ہوتے ہیں، جس سے اسرائیل، ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، اور بقول رچرڈ ہاس کے یہ ایک طاقتور سپر پاور کی عدم موجودگی میں ایرا آف ڈس آرڈر یعنی طوائف الملوکی کا دور نظر آتا ہے۔ انہوں نے اسی نام سے کتاب لکھی تھی 10 سال پہلے، اور ان کی لگتا ہے پریڈکشن بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر اسرائیل واحد ملک کے طور پر سامنے آیا ہے جس کے ساتھ تعلقات کو مستقل تصور کیا گیا ہے، مگر اب سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا اسرائیل کی ترجیح نظر نہیں آتی ہے، جو اسرائیل کے لیے ایک خفیف سا سیٹ بیک لگتا ہے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نومبر 2025 کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اس بات کی درست نشاندہی کرتی ہے کہ سر جنگ کے بعد قائم عالمی نظام دباؤ میں ہے، اور امریکہ کے لیے عالمی کردار نبھانا اندرونی طور پر مشکل ہو چکا ہے، اور کونسل آن فارن ریلیشنز اور بروکنگ انسٹیٹیوشنز کے جیسے جو معتبر ادارے ہیں وہ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں۔ تاہم اس کا متبادل یعنی ٹرانزیکشنل ایک پالیسی بنانا، یہ ایسی اس پر مبنی جو فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی بنے گی، ان ناقدین کے مطابق وہ طویل المدت اثر و رسوخ کو قربان کر دیتی ہے۔ رچرڈ ہاس، پال کینیڈی اور جان آئکن بیری جو ہیں، یہ ان جیسے اسکالرز خبردار کرتے ہیں کہ بڑی طاقتیں اس وقت کمزور نہیں ہوتی جب ان کے پاس دباؤ کی طاقت کم ہو جائے یا ملٹری یا اکنامک مائٹ کم ہو جائے، بلکہ یہ اس وقت کمزور ہوتی ہیں جب وہ ان اداروں اور اتحادوں کو ترک کر دیتی ہیں جن کی طاقت کو پائیدار بناتے ہیں، جو ان کی وجہ سے مضبوط ہوئے تھے ماضی میں۔ تو فوری فائدے کو مستقل حکمت عملی پر ترجیح دے کر یہ اسٹریٹجی نہ صرف امریکی قیادت کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہے یا کرے گی، بلکہ بالآخر نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے تصور ہی کو غیر یقینی اور غیر مستقل اعلان میں بدل دیتی ہے، یعنی جس میں پالیسی تسلسل کی بجائے ایک ٹرانزیکشنل اور وقت بے وقت کوئی فیصلے کرنا جو وہ مرکزی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس پر کون اعتبار کرے گا پھر اس پالیسی پر؟ ہمارا تجزیہ اگر پسند آیا تو اسے لائک کیجیے اور کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔